سزاؤں کے اجرا کو اسلام پسند نہیں کرتا. سزاؤں کا اجرا اسلام کا مقصود نہیں ہے. سزائیں ہیں ڈیٹرنس پیدا کرنے کے لیے. یہ ڈیٹرنٹ ہیں تاکہ ان سے ڈیٹرنس ہو اور ان کے ڈیٹرنس کے ذریعے ریفارمیشن کا راستہ نکلے. انسان بچیں، گناہ سے بچیں، برائی سے بچیں، ظلم سے بچیں، اسلام قانون شکنی سے بچیں اور اصلاح ہو جائے ان کی. اس کا اجرا مقصود بالذات نہیں ہے. اس لیے سزائیں احکام شریعت میں وہ حکم ہیں جن کو احکام وضعی کہتے ہیں. شریعت کے احکام دو قسموں کے ہیں. ایک قسم کا نام ہے احکام تکلیفی، دوسری قسم کا نام ہے احکام وضعی. احکام تکلیفی وہ ہیں جو مقصود بالذات ہیں، جن کی امپلیمنٹیشن، جن پر عمل ہونا، جن کا زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں پایا جانا وہ اسلام کا مقصود ہے. اسلام انہیں چاہتا ہے، ان پر اسلام کا پورا سٹرکچر قائم کرتا ہے. اسلامک سوسائٹی کا پورا وجود اس پر تشکیل پاتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کے حلال اور حرام کے دیگر تمام احکام یہ احکام تکلیفی ہیں جو بنیادی طور پر بدیہی طور پر مقصود ہیں اسلام کے اندر، اور ان پر اسلام کے لیگل آرڈر کا اور سوشل آرڈر کا اور مورل آرڈر کا پورا سٹرکچر قائم ہوتا ہے. دوسرے احکام ہیں احکام وضعی. احکام وضعی مقصود بذات نہیں ہوتے. اسلام کا مقصود ان کا نافذ کرنا، اجرا کرنا اور ان کو برقرار رکھنا نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ ان کے ذریعے بعض جرائم کو روکا جائے، ان سے مدد لی جائے کہ جرم نہ ہو، ان سے مدد لی جائے کہ بڑے گناہ نہ ہو، ان سے مدد لی جائے کہ لوگوں کی عزت، جان، مال اور آبرو سے کھیلا نہ جائے. وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا بڑا گناہ جو حکام شریعت کو توڑنے والا اگر سرزد ہو جائے تو تب وہ وجود میں آتی ہیں. تب ان کا نفاذ جو ہے وہ لازم اور واجب ہوتا ہے. اور جب وہ عمل ہو جائے، فعل صادر ہو جائے جس کی وجہ سے سزا واجب ہو جاتی ہے، تو سزا کے واجب ہو جانے کے بعد کی جو سچویشن ہے اس میں بھی کئی درجنوں مراحل ہیں جن میں سزا کے نفاذ کو اوائڈ کیا جا رہا ہے. یعنی واجب الحد جرم کے ارتکاب اور کمیشن کے باوجود سزا کے واجب ہو جانے کے، مثلا اس جرم کا ارتکاب کیا، اس پر فلاں سزا واجب ہے، وہ واجب الحد جو جرم ہے اس کے وجود میں آ جانے کے بعد اب جب سزا کی ایگزیکیوشن کی سٹیج آتی ہے اس سے پہلے ٹرائل کی سٹیج میں، انکوائری کی سٹیج میں، انویسٹیگیشن کی سٹیج میں لمحہ بلمحہ ایسے احکام کو اور ایسے صورتوں کو اور ایسی شکلوں کو بہتر جانا گیا ہے، اسلام میں مقدم رکھا گیا ہے، ترجیح دی گئی ہے، جس سے وہ حد مؤخر ہو جائے، حد معاف ہو جائے اور کم تر سزا سے کام چل جائے یا بینیفٹ اور ڈاؤٹ کے ذریعے معاف ہو جائے. کسی سبیل میں اس کی اصلاح کو مقدم رکھا ہے اور سزا دینے کو مؤخر رکھا ہے. اس کی سگنیفیکنس پرائمری نہیں ہے. اور بدقسمتی اسلام کی صحیح تعلیم نہ رکھنے کی وجہ سے، احکام اسلام اور احکام شریعت کا گہرا اور وسیع مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اسلام کا مزاج معاذ اللہ اپنی طبیعتوں کے مطابق انتہائی سخت اور جبر و تشدد پر مبنی معاذ اللہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام دین ہی سزاؤں کا ہے، یہ مذہب ہی سارا سزاؤں کا ہے، جبکہ دین اسلام اور مذہب اسلام سزاؤں کی معافی کا مذہب ہے، سزا کو مؤخر کرنے کا مذہب ہے، سزا کو ڈیفر کرنے کا مذہب ہے اور سزا میں بینیفٹ اور ڈاؤٹ دینے کا مذہب ہے. ہم نے برعکس بنا دیا اسلام کا چہرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور اسلام کی تعلیمات کی صحیح معرفت عطا کرے. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحابی، ایک خاتون تھی، اس سے یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا اور قبیلہ جوہنیہ سے تھی، وہ خاتون جوہنیہ. تو جب اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی. ثم صلی علیہا فقال له عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس نے گناہ کبیرہ کا، بدکاری کا ارتکاب کیا تھا، آپ اس پر نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ سزا ہو چکی مگر اس پر نماز جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم. اس عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ اہل مدینہ میں سے 70 گناہگار آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو 70 گناہگاروں کی بخشش کے لیے اس ایک خاتون کی توبہ کافی رہے گی. اتنی بڑی توبہ کی. ابھی حدیث بھی صحیح مسلم میں روایت ہوئی کتاب الحدود کے اندر. یہ نقطہ نظر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور یہ طرز عمل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گناہگاروں کے لیے.
خطا کاروں کے لیے، جن سے کوئی گناہ صادر ہو گیا، کوئی خطا صادر ہو گئی اور شریعت اسلامیہ کی کھلی خلاف ورزی صادر ہو گئی غلطی کے ساتھ، تو آقا علیہ السلام کا طرز عمل جو تھا وہی طرز عمل اسلام کا ہے اور وہی ہونا چاہیے، وہی مزاج احکام شریعت کا ہے اور وہی سمجھا جانا چاہیے، وہی نفاذ اسلام اور نفاذ شریعت کے باب میں وہی اسکیم آقا علیہ السلام کی ہے اور وہی آج بھی اور قیامت تک ہونی چاہیے۔